حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر وہ نہ پائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کمائی کرے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر وہ استطاعت نہ رکھے یا نہ کر پائے؟ آپ نے فرمایا، ضرورت مند مجبور شخص کی مدد کرے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم کرے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برائی سے رک جائے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1895۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر ہر روز صدقہ کرنا واجب ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے۔ آدمی کی اس کی سواری کے بارے میں مدد کرنا، وہ اسے سواری پر بٹھائے یا اس کا سامان اس پر رکھوائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ نماز کی طرف ہر قدم اٹھانا صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا صدقہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1896۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے 360 جوڑ ہیں۔ جس شخص نے اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفر اللہ کہا، اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹے یا ہڈی کو دور کر دیا، یا نیکی کا حکم یا برائی سے منع کیا، اور یہ کام 360 عدد کے برابر کیا، تو وہ اس روز اس طرح چلتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1897۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تمہید صدقہ ہے، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، اور تمہارا اپنی اہلیہ سے جمع کرنا صدقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس پر اسے اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر وہ حرام طریقے سے شہوت پوری کرتا تو کیا اس پر گناہ ہوتا؟ اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے اسے پورا کرے گا تو اسے اجر ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں بھی آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ جب میں نے غور کے ساتھ آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے فرمایا، لوگوں، اسلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1907۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1908۔